آدمی جو ہے ہم اس کے بارے میں کیسے گمان کرتے ہیں کہ اس نے اتنا غور و فکر کیا ہوگا قائد اعظم کے بارے میں، یا اس کے ہاں اتنی بصیرت پیدا ہوئی ہوگی اور وہ جانتا ہوگا. وہ تو ایک کہتے ہیں جی ہندوستان کے مسلمان ایک غلامانہ قسم کی ذہنیت میں جیتے تھے. تو عام طور پہ جو اشکال پیدا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ عام آدمی جو ہے وہ تو اس میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ اتنے گہرے فیصلے، اتنا پہلو آپ نے بتایا کہ عالمی نظم کیا ہے، قیادت فیصلے، تو اس نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا؟ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. عام آدمی ہی سے سب چیزیں صادر ہوتی ہیں. شاعری بھی اسی سے صادر ہوتی ہے، ادب بھی اسی سے صادر ہوتا ہے، فلسفہ بھی اسی سے صادر ہوتا ہے. وہ عام سطح پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو بڑی فلسفیانہ گفتگو کر دے گا. ہم نے دیہات میں لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے معاملات اور مسائل کو لوگ دو لفظوں میں گویا کوزے میں دریا کو بند کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں عام مشاہدے کی چیزیں ہیں. عام آدمی کے فیصلے کوئی معمولی فیصلے نہیں ہوتے. وہ بھی چیزوں کے بارے میں ایک خاص طرح کے تدبر سے گزرتا ہے. تدبر کرنے کے وہ طریقے نہیں ہوتے جن سے ہم واقف ہیں، اور اس کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں اور انسانی نفسیات کے تعامل سے وہ بے شمار عقیدے اخذ کر لیتا ہے اور بہت سی چیزیں کرتا ہے. یہ پھر اس کے بعد بڑے مفکرین کا کام ہوتا ہے کہ جیسے ایک شاعر امرؤ القیس نے بیٹھ کر کوئی شاعری کی تربیت نہیں پائی تھی، اسی طرح سے ہمارے ہاں جو پنجابی کے شعراء ہیں انہوں نے بھی کوئی باقاعدہ تعلیم بھی پائی نہیں ہوتی بعض اوقات، یا کسی اور زبان کے. اس کے نتیجے میں ان کے ہاں سے وہ چیز صادر ہو جاتی ہے. پھر بعد کا فن اور علم یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اس لیے عام آدمی کے فیصلے اس عوامی فہم پر مبنی ہوتے ہیں جو زمین سے پھوٹتا ہے، جو معاشرے کے تعامل سے جنم لیتا ہے، جو صدیوں کی روایت کے ساتھ عہد بہد اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے، اور پھر اس کے شعور میں جو چیز ساخت میں شامل کر دی گئی ہے وہ اپنا کام کرتی ہے اور وہ فیصلے سناتا ہے. وہ فیصلے علم یا فن کی زبان میں نہیں ہوتے. ہمارے جیسے طالب علم پھر اس کی تحلیل کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو اس میں کار فرما ہے. وہ خود نہیں جانتا ہوتا کیا چیزیں کار فرما ہے، لیکن وہ فیصلے اسی طرح کر رہا ہوتا ہے جس طرح ایک فطری شاعر شعر کہہ رہا ہوتا ہے.